اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا ہے کہ انسان اور انسانیت کیا ہے؟ دراصل انسان کروڑوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق کا نام ہے جو رب العالمین نے اپنے آپ کو آشکار کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور دوسری جانب انسانیت، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، ہمدردی کے جذبات اور دوسرے انسان کے لیے خیر خواہی کی طلب انسانیت کہلاتی ہے۔ انسان کو اسی انسانیت کی بنیاد پر جو کہ رشتے بناتا ہے، خاندان کی شکل میں رہتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے اور ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری مخلوقات اس شعور سے عاری ہیں۔ اگر ہم ایک بھیڑیے کی بات کریں، اس کی مثال دیں جو کہ ایک خطرناک اور خونخوار جانور ہے، یا ہم شیر کی بات کریں جو ایک خطرناک اور خونخوار جانور ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی خوراک سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی دوسرے بھیڑیوں یا دوسرے شیر جو ہے دوسرے شیروں سے متعلق پریشان نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے بھی مر جائیں، سارے کے سارے بھی ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا لیں، مر جائیں، تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ انسان اگر کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے گا تو اس کے لیے بھی انسانیت کا جذبہ اس پر ضرور اثر انداز ہوگا، اس کے قلب پر ضرور اس کا اثر ہوگا۔ انسان اور دوسری مخلوقات میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بلا شبہ یہ رتبہ اسی انسانیت کی بدولت ہی اس کو نصیب ہوا ہے، انسان کو ملا ہے، مگر ہوس، لالچ، ظلم و ستم، نا انصافی، خود غرضی، رشوت اور دھوکہ دہی انسان کی اخلاقی پسماندگی کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا دشمن کسی دوسری مخلوق میں کبھی بھی تلاش نہیں کر پایا۔ انسانیت کی کمی جب انسان میں واقع ہوتی ہے تو اسی لالچ، ہوس کی وجہ سے وہ اپنا دشمن خود ہی بن جاتا ہے۔ یہی انسان کی وہ اخلاقی خرابیاں ہیں جو کہ تسلسل کے ساتھ انسان کو انسانیت کے دائرے سے باہر دھکیلتی رہتی ہیں۔ آج کل ہم نے انسانیت اور اخلاقیات کو اپنے لالچ اور ہوس کی پلیٹ میں سجایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کسی دوسرے کی پلیٹ کی طرف دھیان دے سکیں کہ اس میں کچھ ہے یا وہ بالکل خالی ہے، تاکہ ہم انسانیت کے تقاضے پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا خوبصورت بنا دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا۔ سب ایک جیسا ہونا، یکتا ہونا تو صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اس میں وہ کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسان کا امتحان لے سکے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کیسے استعمال کرتا ہے اس کو جان سکے، انسان کا اس کی تخلیقات کے ساتھ، اس کی باقی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ بھی پتہ چل سکے۔ اگر انسانیت قائم رہی تو انسان بھی برقرار رہے گا۔ اگر انسانیت کا خاتمہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لالچ اور ہوس کی وجہ سے کر دیا تو انسان و حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ فرق ہے جو انسان اور انسانیت میں ہے۔ انسانیت کی وجہ سے ہی انسان ترقی پاتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے اور انسان کہلاتا ہے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔